اور ایسڈ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے وجود کو ختم کرتے ہیں، ریئیکشن کرتے ہیں۔ جب دونوں مقدار میں برابر ہو جاتے ہیں تو تیسری چیز نمک پیدا ہوتا ہے، اعتدال پیدا ہوتا ہے، نہ وہ پانی پانی رہتا ہے نہ وہ تیزاب تیزاب رہتا ہے۔ اب یہاں اس کی عملی مثال ہے، اگر پیشاب میں میٹھا سوڈا ڈالنے سے انتہائی شدید ریئیکشن ہو، شدید ترین ابال آئے، بہت زیادہ جھاگ پیدا ہو، پیشاب کے برتن کی سطح سے باہر نکلنے کی کوشش کرے یا کرتا ہے، تو یہ شدید ترین تیزابیت کا پتہ دیتا ہے، جسم میں خشکی کی زیادتی ہوگی، قبض ہوگی، اس کا مزاج اچھلاتی ہوگا۔ اب پھر میں بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس پیشاب کی صورت میں تیزاب موجود تھا، ہم میٹھا سوڈا آسابیت رکھتا ہے، بیس ہے، اساس ہے، الکلائن ہے، ہم نے تیزاب میں میٹھا سوڈا ڈالا۔ اب کیونکہ تیزاب زیادہ تھا، میٹھا سوڈا کم تھا، تو جب وہ ریئیکشن کیا تو اس میں جو رد عمل دیا تو وہ ابلنے کی صورت، جھاگ کی صورت میں تھا۔ اور یہ جو آپ تجربہ کر لیں، میٹھا سوڈا ہر گھر میں ہوگا اور پیشاب بھی ہر گھر میں، جو قبض والے ہیں، بواسیر والے ہیں، ان کے ساتھ یہ چیز، ان کے پیشاب میں آپ کو یہ چیز دکھائی دے۔ تو جب ابال آئے، جھاگ آئے، اس میں شور ہو، ہنگامہ ہو، تو یہ تیزابی پیشاب ہوگا، عضلاتی ہوگا۔ بات ہوگی۔ نمبر 2، اگر پیشاب میں میٹھا سوڈا ڈالنے سے ریئیکشن تو ہوتا ہے، ابال تو آتا ہے، لیکن اتنا نہیں آتا کہ قارورہ باہر نکلنے کی کوشش کرے۔ یہ صفراویت کا پتہ دیتا ہے، جسم میں حرارت کی زیادتی ہوگی، جسم میں صفرا کی زیادتی ہوگی اور سوزا کی زہر ہوگا، اس کے جسم پر یہ جو الرجی ہوتی ہے، ایسے تھوڑا سا کھجایا، تھوڑی سی خارش کی، پورا نشان بن جاتا ہے جیسے مارکر سے کھینچ دیا ہو، تو یہ گدی ہوتا ہے۔ چلے اس سے ملتا جلتا ہے کہ اگر کسی کو الرجی ہو جائے، ہلکے پھلکے چلے نسخے بھی چلے، نسخوں کی باری ویسے آگے آئے گی، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو خواہش ہوتی ہے کہ یار نسخے بھی ہونے چاہیے۔ تو جو یہ پہلا قارورہ تھا جس میں پیشاب میں ابال آتا تھا، تو اس کا توڑ بھائی آپ گاجر کا مربع کھلائیں، گلقند کھلائیں، اسے کھیرے ککڑیاں کھلائیں، اسے دھنیا آپ کھلائیں، کالی مرچ، اجوین، بابچی، رائی، گندک یہ دیں، تو اس سے وہ نیوٹرل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ پیشاب میں میٹھا سوڈا ڈالے لیکن ریئیکشن کم ہو تو یہ صفراویت ہے۔ ایسے لوگوں کو گرمی زیادہ لگتی ہے، گرمی میں وہ ایسے سرخ دھبے جسم پر امڑ آتے ہیں، تو بھائی میں تو سیدھا طریقہ اختیار کرتا ہوں، گھر میں دھنیا موجود ہے، 1 چمچ ٹھنڈے پانی سے کھلا دیتا ہوں، الحمدللہ فوری طور پر اس سے اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن ایک نسخہ بھی میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، آپ ویڈیو میں بھی دیکھ لیں گے۔ بھائی آپ ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں تو آپ ساتھیوں کو کر دیا، ہمارے پاس بہت ساری مصروفیتیں ہوتی ہیں، اب یہ تو اس بچے کی مہربانی ہے کہ یہ آپ کو یہ چیزیں دیتا ہے، میرے پاس تو اتنا وقت بھی نہیں ہوتا۔ خیر، تو ایک ہوتا ہے ناگ کیسر، ناگ کیسر، اس کے برابر سہاگا بریاں، سہاگا لے، تنکار کہتے ہیں، سہاگا بھی کہتے ہیں، اسے آپ بھون لیں، برابر لے لیں۔ یہ دونوں چیزیں ہو گئی۔ اور آگ جسے مدار بھی کہتے ہیں، اس میں دودھ ہوتا ہے، اس کا پھول لے لیں۔ میں پھول استعمال، ویسے کوئی بھی جز آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، لیکن میں پھول استعمال کرتا ہوں۔ ان کو اچھی طرح سے گھوٹ کر ان کا سفوف بنا لے، دھوپ میں سکھا لے، جیسے بھی سکھا لے،
अब किसी को भी सुजाक हो जाए, किसी को भी छपाकी हो जाए, एलर्जी हो जाए, नाक से छींके आना शुरू हो जाए, थोड़ी सी डस्ट एलर्जी जिससे कहते हैं ये हो जाए, या इसी कबील से जो है ना थोड़ा सा कोई गर्म चीज खा ले, अंडा खा ले, या आप ब्रायलर मुर्गी खा ले, तेज मिर्च मसाला खा ले, तो एलर्जी से बुरा हाल हो जाता है। तो उसमें ये नुस्खा तीर बहादफ है, साल हा साल से मेरे इस्तेमाल में है, लेकिन अब मैं मुफरदात पे आ चुका हूँ, ये मुरक्कब बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, अब सिर्फ धनिया देता हूँ। अगर किसी को जल्दी फायदा चाहिए, हरा धनिया लें, उसे साफ करें और उसे मिक्सी में जो है ना वो उसका जूस बनाकर फौरी तौर पर फायदा होगा। ठीक है जी। तीसरा नंबर यह है कि अगर पेशाब में मीठा सोडा डालने से कोई रिएक्शन ना हो, क्योंकि वो भी आसाबियत है और ये भी आसाबियत है। अब आसाबी आसाबी में मिलेगा तो क्या रिएक्शन होगा, एक ही जैसा है, पानी पानी में मिल गया, तेजाब तेजाब में मिल गया, तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, ना कोई कीमियावी अमल होगा, और सोडा तय में बैठ जाएगा। पहला जो था उसमें तो बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां तो उछल कूद होती है। तो ये चीज है, जिस्म में बलगम की ज्यादती है, पेशाब ज्यादा आता है, ब्लड प्रेशर लो रहता है और उसका मिजाज आसानी होता है। ब्लड प्रेशर के बहुत ज्यादा मरीज हैं, हमारे सबक से तो मुतालिक नहीं है, लेकिन मेरे अहबाब हैं, उनकी एक ख्वाहिश है कि ब्लड प्रेशर भी मैं कुछ बयान करूं। जो हकीकी ब्लड प्रेशर होता है वो होती आसाबी में होता है, गुर्दों में इंफेक्शन की वजह से होता है। ठीक हो गया। दूसरा ब्लड प्रेशर आसाबियत में होता है, वो मैदे में गैस पैदा होती है, उस वक्त जो गैस पैदा होती है वो ब्लड। अब इन दोनों का इलाज एक दूसरे से उल्ट है, यानी जो मैदे की गैस का इलाज होगा, अगर हम वो गुर्दों के मरीज को देंगे तो उससे फायदे के बजाय तकलीफ होगी, अगर जो इसका है तो उसके गैस में इजाफा हो जाएगा, यानी ये अलग अलग है। तो इसका पता ऐसे चलेगा कि अगर ब्लड प्रेशर हाई का जो मरीज है, तो उसका जो कारूरा होगा वो इस अंदाज का होगा कि पीलाहट होगी, उसमें उसमें पीलाहट होगी। मैं देखता हूं, अभी मैंने आपको दिखाया था ये पीलाहट है, ये इस कबील का होगा, ये जहां मेरा कर्सर है ना, इस अंदाज का या इस अंदाज का होगा। तो ये गुद्दिया सा भी होता है और इसमें गैस भी बहुत बनती है, यानी इसमें आंतों के अंदर ये खमीर पैदा हो जाता है, जिससे लेसदार मवाद होता है, वो उसमें लेस होती है, वो चिपचिपा होता है, जब आदमी वॉशरूम जाता है तो वो लेसदार मवाद निकल पेट में गैस पैदा होती है, इस इधर से जो है ना गैस खारिज हुआ, नई बन गई। और इसी तरीके से ये फिर आगे जाके हम जब अमराज पे आएंगे तो ये चीज पढ़ा देंगे। तो ये जो है एक, ये जो कारूरा है या इस कबील का कारूरा है, अगर इसमें ये रंग हो और उसे ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसे धनिया काम दे जाएगा। ठीक हो गया भाई, ये आज का सबक हुआ। ये देखिए, ये सुहागे में और फटकड़ी में कुदरती तौर पर नमी होती है, जब हम इन्हें बिरयान करते हैं तो वो नमी बाहर आ जाती है और तो इसमें जो मुनासिब होता है वो यही होता है कि आप
یہ دیکھ لیں کہ یہ جو کیا اسے بولتے ہیں گرمی سے ہے اور یا چلو گرمی سے ہے یا گیس سے ہے. تو آج کا اتنا جو ہے نا میرا خیال ہے کافی ہوگا. اب کچھ سوالات میں لیتا ہوں. جن صاحبان نے سوالات کرنے ہوں وہ لکھ کر کرے, میں اس کا جواب دیتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ہم شاید آپ کو پہلے اطلاع مل چکی ہوگی ایڈمن کی طرف سے. اب ہم بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ جو اپنا نام, میں آپ کو ایک لنک بھیجتا ہوں, آپ اس پر کلک کریں. جب آپ اس پر کلک کریں گے تو ایک گوگل فارم کھلے گا. وہاں پر آپ کا نام, ولدیت, عمر, تعلیم, آپ کے فوٹو اور اس طریقے سے آپ کی جو کلاس میں شمولیت ہے اس کا کچھ اندراج ہوگا. جب آپ مجھے یہ چیزیں دے دیں گے تو میں آپ کا جو بایو ڈیٹا ہے وہ لے کر اپنے ڈیٹا بیس میں انٹر کر لوں گا. اور پھر آپ کا جو ڈپلوما ہے یا جو ہم سند جاری کرتے ہیں کہ آپ نے 3 ماہ کا کورس غذائی مفرد اعضاء کا یا طب نبوی کا جو کیا ہے, یہ آپ نے یہاں سے کیا ہے, وہ ڈیجیٹل ہوگا. آپ وہاں سے ہم ساری چیزیں مکمل کر کے دے دیں گے. آپ اپنا سائن کریں گے اور سائن کرنے کے بعد جو ہے آپ جو ہے نا اس کا آپ رنگین پرنٹ نکلوا لیں. وہ ہماری طرف سے آپ کے لیے ایک یادگار ہوگا. اور آپ کو بھی نہیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اصل میں صبح کا قارورہ جو ہے نا یہ اس وجہ سے ریفر کیا گیا ہے, ملانے اس وجہ سے کہ صبح کا جو پیشاب ہوتا ہے نا وہ عمومی طور پر جسم میں زیادہ وقت ٹھہرتا ہے, اور اس وقت جسم کی جو حالت ہوتی ہے نا وہ اس انداز کی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی رنج و غم نہیں ہوتا, کوئی فکر نہیں ہوتا, اور کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہم اس قارورہ میں کوئی تغیر دے کے آدمی وہ جو ہے نا بے فکر ہوتا ہے. اور کیونکہ رنج و غم بھی جو ہوتا ہے نا یہ انسان کو بہت متاثر کرتا ہے. تو یہ جو رنج و غم ہوتا ہے نا, فکر اور یہ چیزیں, یہ انسان کی طبیعت پر گہرا اثر ڈالتی ہیں. تو رات کے جو اچھا میں بتاتا ہوں, رات کے وقت میں دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی بھاگ دوڑ کرتا ہے تو اس کے ٹمپریچر میں اپ ڈاؤن ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جب وہ صبح ہوگا تو اس کی اوریجنل حالت ہوگی کہ جسم میں اس وقت کیا چل رہا ہے, خشکی ہے, گرمی ہے, تری ہے. حکمان نے صبح کا پیشاب زیادہ پسند کیا, وگرنہ جو بھی جس وقت بھی ملے آپ اسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے یہ صاحب لکھتے ہیں کہ سب جگہ ہرا دھنیا لینا. نہیں بھائی, اگر کسی کے پاس ہرا دھنیا نہ ہو تو جو باورچی خانے میں آپ کی رسوئی میں کچن میں موجود ہے صفوف کی حالت میں ہے, دانے کی صورت میں دانا چبا لے, اگر نہیں تو اسے پیس لے, اگر اس کے ساتھ ایک آدھ الائچی بھی ملا لے, تھوڑی بہت اس میں شکر ہو تو نور علی نور. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے لیے بہترین نسخہ کام کرے گا. دیکھیں آپ کے جو نسخہ جات ہوں گے جو میں آپ کو سمجھاؤں گا
وہ ایسے ہی نسخہ جات اور ایسے ہی قدرتی اجزاء پر مشتمل ہوں گے جنہیں عام لوگ دوا تو کیا انہیں ٹھیک طریقے سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، لیکن کوئی بھی چیز قدرت نے لایانی پیدا نہیں کی۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جن لوگوں نے ہمارے دسترخوان کے لیے مسالہ جات کا چناؤ کیا وہ کتنے ذہین ہوں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ انہوں نے لونگ، دال بتری، جائفل، سبز دھنیا، زیرہ سفید اور ہلدی، یعنی یہ خدا جانتا ہے کہ اگر جو 12-14 مسالے آپ کے ہاں وہ این ڈی ایکس سے مسالے چلتے ہیں نا، 12 مسالے فلاں فلاں، اگر یہی تو آپ میں صلاحیت اور ضرورت کے مطابق اس کو استعمال کرنے کا ہنر ہو تو آپ کو پنساری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بھائی میں تو نہیں جاتا، کبھی مجھے جانا بھی پڑتا ہے، کبھی کبھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مریض ہوتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم جب پیسہ دے رہے تو آپ کیوں نہیں جا رہے، تو پھر میں ان کی جو خواہش ہے اسے مٹھی کرنے کے لیے ان کا پیسہ بھی، جب تک ان کا پیسہ نہ چلے ان کے تو صبر ہی نہیں آتا۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ جو لنک ہے بھائی، میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، دیکھیں بھائی کہ آپ لوگ، میں بھی اپنا جو ہے نا فارم فل کروں گا، وہ ہمارے ایک ڈیٹا بیس میں جمع ہو جائے، آپ کا فون نمبر ہے، آپ کا نام پتہ ہے، آپ کی تعلیم ہے، آپ کی آپ کے، اگر آپ اپنے بارے میں کچھ تعارفی کلمات کہنا چاہیں، کوئی اپنی زندگی کے بارے میں دینا چاہے، وہ ایک فائل بن جائے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ وہ فائل میں ہر آدمی کو، ہر ممبر کو وہ شیئر کر دوں تاکہ آپ لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ رہے، زندگی میں کہیں بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے، پتہ چلے کہ میری کلاس میں فلاں صاحب زیادہ توجہ دیتے تھے یا اس بارے میں زیادہ وہ ایکسس رکھتے تھے، تو ان سے آپ رابطہ کر کے اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو روابط ہوتے ہیں نا، یہ قدرت کی نعمت ہے اگر یہ لالچ اور خود غرضی سے مبرہ ہو۔ ٹھیک ہے بھائی، اور بھائی کسی کا کوئی سوال تو آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں بھائی، دو چیزیں آج میں نے گروپ میں دیکھی، ایک تو یہ کہ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ یار ہم پوتے نواسیوں والے ہوتے ہیں، جب ہمیں ڈانٹ پڑتی ہے تو ہمارے بچے پوچھتے ہیں کس بات پر ڈانٹ پڑنا، یار میں اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا قال معاذ اللہ، قطعی طور پر میرا آپ لوگوں کی اہانت کا کوئی ارادہ نہیں اور نہ ہی میں سوچ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، مجھے آپ نے معلمی کی نشست دی ہے، اور میں اس لیے نہیں کہ یار اللہ کے بندوں میں آپ لوگوں کی اہانت کر کے کیا ملے گا، مجھے دنیا میں کچھ ملے گا، آخرت میں اجر ملے گا، میں کسی کی نگاہ میں آپ کو نیچا دکھانا چاہتا ہوں، خود کو اونچا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، نہیں واللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں ایسا ہے کہ میری اہانت کی ہے، میں تمام کلاس کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں اسے تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں، اللہ اسے بھی معاف کرے، مجھے بھی معاف کرے، اور اگر کسی کے دل میں ایسی بات ہو تو میں اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں معافی مانگتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک دوسری بات یہ ہے کہ مجھے دکھ اس چیز پر ہوتا ہے، میں اس کلاس کی بڑی توجہ سے تیاری کرتا ہوں، میں اپنے یہ میں آپ کو اوپر سے کتاب نکال لی ہے، اوپر منچ پہ دیں، دیکھیں میں نے لکھنا ہوتا ہے، میں تاریخ لکھ رہا ہوں اور بہت سارے امور ہیں، میں نے اس کلاس میں حاضری کو اس لیے سعادت سمجھا تھا، ممکن ہے کہ یار کوئی آدمی ایسا مل جائے کہ جو اس راستے سے 4 پیسے کمائے اور دین کی خدمت، تو اس میں میرا بھی حصہ ہو جائے، اس کے علاوہ کیا ہے۔ رہی فیس کی بات، یار 1000 روپے کی کیا ویلیو ہے، مجھے بتاؤ، ایک دن کا کچن نہیں چلتا یار۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ یہ چیزیں ذہن سے نکال دیں کہ میں کوئی اہانت کا کوئی تصور بھی کر سکتا ہوں، نہیں واللہ ایسی کوئی بات
جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ. آپ میرے لیے میرے سرا کو، میں اس لیے وضاحت نہیں کر رہا کہ مجھے کوئی کان ہے یا کوئی بوجھ نہیں، جی اس وجہ سے کہ آپ ورثائے انبیاء ہیں، اور اگر کسی کے ذہن میں میرے کسی طرز عمل سے تکلیف پہنچے اور وہ آدمی اس چیز کو سمجھے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، تو میں اس سے بری الذمہ ہوں، میرے ذہن میں میری نیت میں قطعی طور پر ایسا کچھ نہیں تھا. جی اب یہ السلام دیکھیں، علیکم. جی السلام. یہ میری لکھی ہوئی ہے، ابھی تازہ چھپ پہ آئی ہے، میواتی سوان میں لکھی ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کے ہاں ایک میو بھی ہے، میوات سے ہے، وہ مہری کا لفظ سمجھتا ہے. یہ 150 صفحے کی کتاب ہے، صرف ایک لفظ مہری، اور مہری ہماری زبان میں یوں سمجھ لے کہ جسے آپ تلوینہ کہتے ہیں. ہماری میوات میں اس کا بہت زیادہ کھانا تھا اور لوگ کھایا کرتے تھے. اس کے جو فوائد ہیں میواتی زبان میں لکھے، تو مجھے، میں اپنی تاریخ لکھ رہا ہوں. ایک میری کتاب کا عنوان ہے کہ میواتی مزاحمت محمد بن قاسم سے بہادر شاہ ظفر تک. یہ جی تقریباً السلام میرا خیال ہے علیکم. 1000 صفحے سے بھی جو زیادہ ہوگی، 1500 سال السلام تاریخ علیکم. ہے. میں جی جو حضرت السلام آپ علیکم. لوگوں کو وقت دے رہا ہوں اس کا قطعی طور پر فیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس میں بہرحال اگر کسی کو کچھ ہو تو بھائی میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. اچھا، یہ کیا لکھا ہے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ، اصل میں نا میرا ارادہ تھا کہ میں پورا نصاب آپ کو فراہم کر دیتا. میں نے آپ لوگوں کی ایک بات دیکھی ہے، نفسیات دیکھی ہے کہ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ چھلانگ مار کر، یا کیا کرو، کچھ مثالیں ایسی ہوتی ہیں وہ فل بدی اور ذہن میں آ جاتی، جیسا مینڈک ہوتا ہے نا، اسے یہاں دیکھو، پکڑنے کی کوشش کرو تو وہاں پہنچ جاتا ہے. یعنی آپ اس سے زیادہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں، جو ہماری سبق کی افادیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. جب میں یہ نبس اور قارورہ جب یہ مکمل کر لوں گا تو اپنی ایک کتاب ہے میری تشخیصات متعددہ، وہ میں آپ لوگوں کو گفٹ میں دوں گا. اور کیونکہ ویسے تو ہارڈ کاپی تو جا نہیں سکتی، لیکن سافٹ کاپی میں PDF میں آپ کو دے دوں گا، وہ آپ کے لیے انشاءاللہ ہوگی. وہ میری کلاسوں کی نصاب کا حصہ ہے، تو وہ میں آپ لوگوں کو دے دوں گا. اب اس خدشے سے کہ وہ جب میں پڑھا تو ابھی 10 صفحات رہا ہوں، 20ویں صفحے سے مجھے سوال کرنے لگ جائے تو میرے لیے بھی ایک الجھن ہوتی ہے، احباب کے لیے بھی الجھن ہوتی ہے، اس وجہ سے نہیں. باقی کتابیں جتنی ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو، زیادہ بات کیا ہے یار، وہ زکریا رازی کی الحاوی 22 جلدوں میں اس سے مرتب کیا، جو اردو میں موجود تھی وہ بھی، جو عربی میں تھی ان کا ترجمہ کیا، انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو گفٹ کر دوں گا. الحاوی فی الطب زکریا رازی کی. میرا خیال ہے اب کافی ہو گیا، اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ جی آپ لکھ سکتے ہیں، نہیں ہے تو مجھے اجازت دے سکتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت والا خیریت سے ہیں؟ اجازت ہے؟ جی حضرت. جی میری ٹھیک آواز ہے، آ رہی ہے آپ کو؟ وما علینا الا البلاغ المبین. ارے السلام میری علیکم، آواز نہیں شب آ رہی. بخیر. جی میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟